اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پر محمد و آل محمد۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں مختصر سی بات، لیکن اس سے قبل دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس وقت پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں، کربلا میں بین الاقوامی میڈیا کروڑوں کی تعداد بتا رہا ہے، اور سارے اسلامی ممالک بشمول پاکستان ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچہ میں حسین حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ یہ محنت ہے ثانیہ زہرا کی، جن نے بازاروں اور درباروں میں ننگے سر وہ خطبات پڑھے کہ 56 ممالک پر مشتمل یزید کی حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دیں، اور آج یزید کا نام مٹ چکا، اور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے والوں کا نام و نشان تک نہیں رہا، اور حسین کی مزار پر جس کو بلا غسل و کفن دفن کیا گیا، آج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سامعین، گرمی بہت ہے، جلدی سے بات۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اللہ کے جانثار صحابہ، وفادار صحابہ، کون کہتا ہے کہ شیعہ رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور قدر نہیں کرتے؟ آج بتانا ہی یہی چاہتا ہوں کہ صحابہ رسول کی قدر و منزلت ہماری نظر میں کیا ہے، اور صحابہ رسول نے ہی ہمیں آل رسول سے مودت سکھائی ہے، ان کے ہی سکھانے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ رسول جانثاران مصطفیٰ کے پاس تشریف لائے کہ آپ نے کلمہ حق پڑھایا، ہم گمراہی کے رستہ پر تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، جنت کے رستے پہ گامزن کیا۔ ہم آپ کو اس جو تکلیفیں اٹھائیں آپ نے تبلیغ دین میں، جنگیں لڑیں، آپ زخمی ہوئیں، آپ کو ہم کچھ اجر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ خاموش ہوئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہی آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول، اپنے پیارے صحابہ سے کہہ دیجئے اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ اقربا کون؟ ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں جسے رسول کہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اسے اقربائے رسول سے کون نکال سکتا ہے؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کی روح سے حسین کی مودت واجب ہے، اور اس کا ثبوت صحابہ کرام نے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مشہور ہیں، مفسر قرآن، ناسخ التواریخ والے نے لکھا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنی سواری پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے، اور
عبداللہ بن عباس صحابی رسول نے دیکھا کہ حسین سوار نہیں ہو پا رہے، آگے بڑھے، حسین کی سواری کی رکاب میں ہاتھ ڈالا اور حسین کو سوار کرا دیا۔ پوچھنے والوں نے کہا عبداللہ ابن عباس، آپ عمر میں بھی حسین سے بڑے ہیں اور رشتہ داری میں بھی حسین سے بڑے ہیں، آپ نے حسین کی رکاب کیوں تھامی؟ تو اسے جھٹک دیا اور کہا تم نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین کی رکاب میں ہاتھ ڈالنا رسول اللہ کی رکاب پکڑنے کے مترادف ہے۔ اور تم نے نہیں سنا قرآن کی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، حسین کی مودت واجب ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ حج پہ گئے تو امام حسین بھی حج پر تشریف فرما تھے۔ جب طواف کے لیے اٹھے تو عبداللہ بن عباس استقبال کے لیے، عبداللہ بن عمر استقبال کے لیے بڑھے، اور وہ بھی صحابی رسول ہیں، اور کہا لوگوں سے لوگوں یہ نواسے رسول ہمارے لیے مرج خلائق ہیں، واجب الاحترام ہے، ان کا احترام اور مودت واجب ہے۔ اور تاریخ طبری میں کون نہیں جانتا حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول کو؟ ایک جنازہ میں جناب حسین بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں۔ جنازہ کے بعد کچھ فاصلہ طے کیا امام حسین نے پیدل، اور جب رکے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور امام حسین کی نالین صاف کرنی شروع کر دی۔ بزرگ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ، کسی نے کہا آپ رسول کے صحابی اور بزرگ ہیں، حسین تو ابھی بچے ہیں، اسے جھٹک کے فرمایا تم کیا جانتے ہو جو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے؟ حسین کو تو پیدل چلنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں حسین کو کندھوں پر اٹھا کر لے کے جانا چاہیے۔ ہمیں یہ درس صحابہ نے دیا ہے، ہمیں یہ سمجھایا صحابہ نے ہے کہ اہل بیت رسول کی مودت واجب ہے اور کیسے کرنی ہے، اور حد کر دی خواجہ اویس کرنی ہے۔ خانوادہ تطہیر کی محبت میں دانت قربان کر دیے، عشق رسول میں، عشق آل محمد میں مثال قائم کر کے رکھتی عاشق رسول حضرت خواجہ اویس کرنی نے۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ حضرت عمر بن الخطاب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے گھر گیا کسی کام کی غرض سے، تو میں نے عجیب منظر دیکھا رسول اللہ کے گھر میں کہ وہ زمین پر اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کے دندان مبارک میں چھوٹی سی ایک رسی ہے، حسن اور حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہاتھوں پر اور گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، رسی کا ایک سرا حسن کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا حسین کے ہاتھ میں ہے، حسن اور حسین موڑ رہے ہیں اور محبوب الہی موڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں دیکھا کہ جو وما ینطق کا مصداق ہے، وہ تو کوئی کام وحی رسول وحی خدا کے بغیر نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، حسن اور حسین بچے ہیں، جدھر جاتے ہیں رسی کو جھٹکا دیتے ہیں، اللہ کے محبوب ادھر مڑ جاتے ہیں۔ کہا حسن حسین کیا عظیم سواری ہے آپ کی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے عمر یہ بھی تو کہو سوار کتنے عظیم ہیں۔
سوار کتنے عظیم ہیں، اور یہ حضرت عمر ہی ہیں جنہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حسن سے جا کر پروانہ لکھا لاؤ کہ میں حسن کا غلام ہوں، اور وہ پروانہ میری لحد میں میرے کفن میں رکھ دینا، میں ملائکہ کو دکھاؤں گا کہ میں حسن کا غلام ہوں۔ یہ ہمیں صحابہ رسول نے درس دیا ہے۔ تو اہل بیت نبوت سے محبت و مودت صحابہ رسول نے سکھائی، اور رسول اللہ نے سواری بن کر یہ بتلا دیا کہ حسین کی سواری کی شبیہ پہ اعتراض نہ کرنا، حسین کی سواری کی شبیہ تو میں رسول بنتا ہوں، حسین کی سواری کی شبیہ تو میں محبوب کبریا بنتا ہوں۔ بس یہ ہم علم لے کے چلے ہیں، کوئی گزرنے والا دیکھے گا آگے علم ہے، پیچھے ذوالجناح ہے، بس بات ختم، ایک جملہ مصائب کا، آگے علم ہے پیچھے ذوالجناح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کی جو قربانی ہے اس کو میں نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ عظیم قربانی سے بدل دیا ہے، اور جو قربانی ابراہیم و اسماعیل کی یادیں ہیں وہ شعائر اللہ ہیں، اور ذبح عظیم کی یادیں بھی شعائر اللہ ہیں۔ علم کیا ہے؟ سیاہ سکہ اٹھائیے، بخاری شریف پڑھ لیجئے، وہ علم یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کالا علم اس کو ملے گا جو مرد ہوگا، جو کرار غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس علم کی یہ شان ہے جو رسول اللہ بیان فرما رہے، اور صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ یہ علم ہمیں ملے۔ اس علم کو عباس نے ایسے اٹھایا کہ علم اسلام علم عباس بن گیا، اور سوچنے والا سوچے گا عباس کون تھے، یہ علم کیوں منسوب ہوا، عباس نے کیا کیا تھا، عباس کیوں مارے گئے، مارنے والے کون تھے، عباس کا تعارف کیا تھا۔ اس لیے علم آگے ہے، پیچھے ذوالجناح ہے۔ دیکھنے والا کہے گا یہ گھوڑا جو آ رہا ہے اس کو اس طرح سجایا گیا ہے، اس کے اوپر خون کے دھبوں کے نشان کیوں ہیں، اس کے اوپر تیروں کے نشان کیوں ہیں، وہ تجسس میں پڑے گا، اور یہی مقتول کی نشانیاں ہیں جو قاتل چھپانا چاہتا ہے۔ وہ پوچھے گا تو بتانے والا بتائے گا کہ یہ حسین کے راہوار کی شبیہ ہے، یہ تیر کیوں ہیں، حسین کے راہوار کو جو تیر لگے، جو حسین کو تیر لگے اس کی نشانی ہے۔ وہ پوچھے گا حسین کون تھے، دوش نبی کے سوار تھے، حسین منی وانا من الحسین کے مصداق تھے۔ اچھا تو پھر ان کو تیر کس نے مارے، تیر کیوں مارے، وہ شہید کیوں ہوئے، ان پر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ پوچھنے والا پوچھے گا، تجسس میں پڑے گا، اور پھر حقیقت تک پہنچ جائے گا، حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ قربانی حسین کی نشانیاں ہیں جو ہم لائے ہیں، اور ظالم کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ کس لیے؟ سکینہ کا کردار اتنا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں ہے۔ مشن حسین میں سکینہ کا کردار اتنا ہے، اور ثانیہ زہرا جن کے خطبات کا یہ آج اثر ہے کہ ہر طرف ہجوم ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے خطبے پڑھے ہیں، میں بازاروں میں گئی ہوں، لیکن میرا مشن مکمل نہ ہوتا اگر میرے ساتھ سکینہ نہ ہوتی۔ سکینہ نے بابا کی مظلومیت کے نوئے پڑھے۔ آج جو نویا خان نوح کرتے ہیں یہ سکینہ کی سنت ہے، یہ سجاد کی سنت ہے، اور اس کا بڑا مقام ہے۔
اور یہ ذوالجنا جو ہے ہم اس کے صبحوں پہ ہاتھ کیوں رکھتے ہیں؟ جو کربلا گئے وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں سکینہ بنت الحسین نے مرتجز کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے تھے۔ یہ سنت سکینہ بنت الحسین ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ سکینہ نے سموں پہ ہاتھ رکھے، اسب وفادار رک گیا۔ مولا حسین نے کہا تھک گئے ہو؟ کہا نہیں مولا، اسی قربانی کے لیے تو کربلا آپ کے ساتھ آیا ہوں، تھکا نہیں ہوں، پھر رکے کیوں ہو؟ عرض کی مولا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے۔ شبیر نے دیکھا 4 سال کی بچی ہے لپٹی ہوئی ہے۔ مولا اترے، سینے سے لگایا۔ علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں 4 سال کی بچی بلک بلک کے رو رہی تھی، دکھی انداز میں رو رہی تھی، اور مولا حسین نے منہ چوما، گلے سے لگایا اور فرمایا میرا آخری وقت ہے، سکینہ مجھے اس طرح رخصت نہ کرو، زندگی کے آخری لمحات تک مجھے دکھی نہ کرو۔ سکینہ اور روئی تو مولا حسین نے کہا سکینہ ایک بات سن لو۔ بابا بس ختم کر رہا ہوں، بابا بتائیے۔ تو جناب حسین فرماتے ہیں سکینہ میں نے نماز شب میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما، وہ مجھے اس طرح پیاری ہو جس طرح رسول اللہ کو میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا پیاری تھی، اور وہ میرے ساتھ اس طرح محبت کرے جس طرح میری ماں فاطمہ زہرا رسول اللہ سے محبت کرتی تھی۔ اور ایک جملہ حسین کے ذہن اقدس سے نکلا کہ وہ اس طرح محبت کرے جیسے میری ماں میرے نانا سے کرتی تھی، اور فرمایا سکینہ میں نے دعا کی تھی کہ وہ اتنا پیار کرے کہ وہ میرے بغیر نہ رہ سکے، میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ اب سکینہ گلے میں بائیں ڈال کے کہتی ہے خود دعا کی تھی کہ وہ میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، تو بابا مجھے چھوڑ کے کیوں جاتے ہو؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟ اس وقت کہا حسین نے سکینہ سنو، ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، حسین سکینہ کے پیار کا امتحان باقی ہے۔ اس وقت کہا چلے جائیے بابا، گلے سے باہیں نکال کے کہا بابا میں رسیاں پہنوں گی، ننگے پاؤں چلوں گی، بابا میں تماچے کھاؤں گی، میں زمین پہ سوؤں گی، آپ کا سینہ نہیں ملے گا، میں ریت پہ سوتی رہوں گی، شام تک جاؤں گی، پھوپھیاں اور ماؤں کو پریشان نہیں کروں گی، لیکن بابا وعدہ کرتی ہوں ایک مرتبہ یزیدیت کا جھنڈا سرنگوں ہوگا، حسینیت کا جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ سکینہ کی محنت کا نتیجہ ہے ماتم حسین۔